بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج کا ٹاپک زکوٰۃ۔ اسلام کا چوتھا اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ دینے سے انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب: عرب لوگ پاکی اور صفائی کے لیے لفظ زکوٰۃ بولتے ہیں، لیکن یہاں لفظ زکوٰۃ سے مراد وہ مال ہے جو مقرر تعداد میں مقرر نصاب پر سال گزرنے کے بعد غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کو دیا جاتا ہے۔ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے باقی مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ قرآن پاک میں کئی جگہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کے مال کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے ان کے ماتھے اور پیٹھ پر لگایا جائے گا۔ نصاب زکوٰۃ: زکوٰۃ اس نقد مال و دولت یا سونے چاندی کی خاص مقدار پر فرض ہے جو ضرورت سے زائد ہو اور 1 سال تک گھر میں رہے۔ سونے کا نصاب: اسی طرح اگر 7.5 تولے سونا یا اس سے زائد سونا 1 سال تک ملکیت میں رہے تو اس کا بھی 40واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ چاندی کا نصاب: چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ اگر 1 سال تک ملکیت میں رہے تو اس کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ نقد روپے کا نصاب: کم سے کم 100 روپے جو 1 سال تک اپنی ملکیت میں رہے، اس پر 2 روپے 50 پیسے کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اسی طرح کھیتوں کی پیداوار اور جانوروں پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے، جس کی تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے